تھا نہ عزیز من، یہ بندگی کی معراج یہ ہے کہ حسین سجدے میں بارگاہ خدا میں سجدہ کر رہے ہوتے تھے. وہ منظر اور منظر ہوتا تھا. اب آخری سجدے کی لذت اٹھانی ہے، آخری نماز کی لذت اٹھانی ہے، اس لیے یہ مہلت لے کر آ اور ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے. قال الراوی فسألہم العباس ذالک فتوقف عمر بن سعد لعنہ اللہ. جب حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے جا کر یہ تقاضا کیا تو عمر سعد لعنت اللہ علیہ نے یہ بات قبول کر لی اور متوقف کر دی جنگ. وہ تیاریاں کر چکا تھا، جلدی جنگ کرنا چاہتا تھا 9 محرم کو، لیکن حضرت عباس کے کہنے پر اس نے جنگ روک دی. فقال عمرو بن الحجاج الزبیدی، عمرو بن حجاج زبیدی نے یہ کہا واللہ لو انہم من الترک والدیلم وسألون مثل ذلك لأجبناہم کیف وہم من آل محمد. جب حضرت عباس نے انہیں کہا کہ ہمیں قرآن اور نماز کے لیے آج شب کی مہلت دی جائے، تو لشکر میں کچھ کہہ رہے تھے مہلت نہ دی جائے، کچھ کہہ رہے تھے مہلت دی جائے. اس وقت عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا کہ اگر یہ مسلمان نہ بھی ہوتے، اگر ترکستان سے ہوتے اور دیلم سے ہوتے، کسی اور قوم سے اور دین سے تعلق رکھنے والے ہوتے اور ہم سے ایک شب کی عبادت کے لیے مہلت مانگتے تو ہمیں دینی چاہیے تھی مہلت. تو یہ تو آل رسول ہیں، یہ تو اولاد رسول ہیں، اگر یہ مہلت مانگ رہے ہیں تو دینی چاہیے. فَأَجَابُوهُمْ إِلَى ذَلِكَ، پھر اجابت کر دی گئی. وقال الراوی وجلس الحسین فرقد ثم استيقظ فقال لأخته زینب. سید الشہداء علیہ السلام آئے، اول شب میں تھوڑی دیر کے لیے امام حسین علیہ السلام آ کر ایک خیمے میں بیٹھ گئے، آرام کیا، استراحت، اور امام علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی. ثم استيقظ، اور پھر امام بیدار ہو گئے. فقال لأخته زینب، اور پھر اپنی بہنہ حضرت زینب اولیاء کو خطاب کر کے فرمایا انی رأیت ساعت جدی محمدا و ابی علی و امی فاطمہ و اخی الحسن. اے بہنہ، ابھی اسی لمحے جو میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں عالم رویا میں نانا محمد کو دیکھا ہے، میں نے عالم مشاہدہ میں عالم مکاشفہ میں بابا علی کو دیکھا ہے، میں نے ماں فاطمہ کو دیکھا ہے، اور میں نے بھیا حسن کو دیکھا ہے. وہم یقولون، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں یا حسین، ماں کہہ رہی ہے بیٹا حسین، انک راحہ الینا عن قریب، بیٹا حسین اب ہمیں انتظار نہ کرا، اب جلدی ہمارے پاس آ جا، اب تو بہت جلدی کر ہمارے پاس آ جا. ففی بعض الروایات غدن، یا کہا کہ کل تو ہمارے پاس آ جائے گا. قال الراوی فلطمت زینب وجہہا وصاحت وبکت، اور پھر اس کے بعد بی بی نے رونا شروع کر دیا، بی بی نے فریادیں شروع کر دیں. فقال لها الحسین محلا لا تشمتنی القوم بنا، اے بی بی صبر کرو اور اس پر اس قوم کو ملامت نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا. ثم جاء اللیل فجمع الحسین اصحابہ، پھر رات آ گئی اور حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا. فحمد اللہ و اثنى علیہ، اور حمد و ثناء پروردگار کے بعد ثم اقبل علیہم فقال، پھر امام علیہ السلام نے انہیں فرمایا اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اصلح منکم، تم سے بہتر میں نے اصحاب پوری تاریخ میں، پوری کائنات میں نہیں دیکھے، میرے علم میں نہیں ہے تم سے بہتر اصحاب کسی کو ملے ہوں. ولا اہل بیت ابرا، اور تم سے بڑے زیادہ ابرار اہل بیت میں نے نہیں دیکھے. ولا افضل من اہل بیتی، اور میں نے اپنے اہل بیت سے افضل اہل بیت نہیں دیکھے. فجزاکم اللہ جمیعا انی خیرا، اللہ تم سب کو میری جانب سے جزائے خیر عطا کرے. وہذا اللیل قد غشیکم فاتخذوہ جملا، اور شاید جہاں پر امام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں نماز
اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کے لیے یہ مہلت مانگی تھی، اپنے اصحاب پر اتمام حجت بھی کرنا چاہتے تھے، چونکہ جو ہی رات شروع ہوئی اور یہ عالم رویا میں یہ خواب دیکھا، پھر اس کے بعد اصحاب کو اکٹھا کیا اور ان اصحاب کو کہا آپ سے بہتر کوئی اور اصحاب، کوئی اور بہتر ساتھی مجھے معلوم نہیں، موجود نہیں ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم سب کو اللہ جزائے خیر دے، اپنا حق تم نے ادا کر دیا ہے، وفا کا حق تم نے ادا کر دیا ہے، اپنی ذمہ داری تم نے نبھا دی ہے۔ وَهَذَا اللَّيْلُ قَدْ غَشِيَكُمْ، یہ رات ہے چھا گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، اس رات سے فائدہ اٹھاؤ۔ فَاتَّخِذُوهُ جَمَلًا، تم سب کے سب ابھی اٹھو، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَلْيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اے میرے اصحاب با وفا، تم یہ کام کرو، تم میں سے ہر مرد میرے اہل بیت میں سے ایک فرد کا ہاتھ پکڑے اور سب کے سب ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اس میدان سے چلے جاؤ، رات کی تاریکی چھا گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے، یہ راز ہے شب عاشور کا، یہ شب عاشور اس لیے امام نے طلب کی تھی، ایک تو خدا کی بارگاہ میں بندگی کرنی ہے، اور ایک یہ کہ وہ جنہیں بلایا تھا نہیں آئے، اور یہ جو آ گئے ہیں کل مقتل ہے، کل رن پڑنا ہے، کل شہادتیں ہیں، کل موت ہے، اور آج رات میں ان سب کو اجازت دیتا ہوں، ان سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، یہ آج رات اس رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلے جائیں۔ فرمایا فَلْيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، میرے اہل بیت، میرے خاندان میں سے ہر فرد کا یہ صحابی ہاتھ پکڑیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ چونکہ اہل بیت کربلا میں اجنبی تھے، نہیں تھا معلوم، لیکن باقی جانتے تھے، کوفہ کے راستوں کو جانتے تھے، کربلا کے صحرا کو جانتے تھے، اس لیے کہا کہ میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑ پر یہاں سے آہستہ آہستہ تم سارے نکل جاؤ۔ وَتَفَرَّقُوا فِي سَوَادِ هَذَا اللَّيْلِ، اور اس رات کی تاریکی میں تم سب کے سب متفرق ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، راستے نکال کر یہاں سے دور ہو جاؤ۔ وَذَرُونِي وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَإِنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ غَيْرِي، مجھے تنہا چھوڑو، میرے خاندان کو بھی لے جاؤ اور خود بھی یہاں سے چلے جاؤ، اس قوم کو میرے ساتھ تنہا چھوڑ دو، انہیں میرے علاوہ تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، انہیں مجھ سے سروکار ہے۔ فقال له اخوته وابناؤه وابناء عبد الله ابن جعفر، پھر اس کے بعد جو کوہرام شب عاشور اس خیمے میں برپا ہوا، جب اپنے مولا کا یہ جملہ سنا کہ میرے اہل بیت کو لے کر میرے اصحاب یہاں سے چلے جائیں، تو فوراً سب سے پہلے بھائی کھڑے ہوئے، عباس اور امام حسین کے دیگر بھائی کھڑے ہوئے، اور بیٹے کھڑے ہو گئے، اور اسی طرح بھتیجے کھڑے ہو گئے، اور اٹھ کر رو کر کہنے لگے وَلِمَا نَفْعَلُ ذَلِكَ، اے مولا ایسے کیوں کریں ہم، یہاں پر اس رات کی تنہائی میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، لِنَبْقَ بَعْدَكَ، اور پھر آپ یہاں شہید ہو جائیں اور ہم بعد میں زندہ رہیں، ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں آپ کو دشمنوں کے سپرد کر کے ہم چلے جائیں اور آپ کے بعد زندہ رہیں۔ لا اران اللہ ذالک ابدا، اے مولا خدا وہ گھڑی نہ دکھائے کہ جب ہم حسین کے